عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر کیے گئے۔ حضرت عمر تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ فزیکلی بہت ہی طاقتور انسان تھے۔ ان کی ہائٹ کافی بلند تھی۔ ایک روایت کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پیر زمین سے لگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ مثال ان کے قد اور ان کی عظیم شخصیت کی نمایاں تفصیل پیش کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی بہادری سے جنگ لڑتے تھے کہ آپ کے اپوزیشنز یعنی آپ کے مخالف ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے۔ آپ نے اپنے دور میں انصاف کو عملی طور پر نافذ کیا۔ ان کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی ارمینیا اور تاجکستان فتح ہو کر اسلامی مملکت میں شامل ہوئے۔ ان کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی یروشلم پہلی مرتبہ فتح ہوا تھا۔ سیریا میں جہاد ختم نہیں ہوا ہے، دمشق میں تو ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، مگر نہ ہم آرام کریں گے نہ فوج کو آرام کرنے دیں گے جب تک بیت المقدس نہ لے لیں انشاءاللہ۔ عمر بن خطاب بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اسلام کوئی نہیں ہے جب تک کہ جماعت نہ ہو، اور جماعت کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ ایک امیر نہ ہو۔ عمر بن الخطاب۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس آپ کے لیے ایک ایکسائٹنگ اور زبردست نیوز ہے۔ ایکچولی آج سے ہم ایک نئی اور بہترین سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلور کریں گے۔ ویٹ، آپ کو اس سیریز میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا؟ تو اس میں ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ، ان کی غزوات میں شرکت اور فتوحات عراق، شام، میدان یرموک، ان کی تعمیرات، بیت المقدس کا سفر اور بھی بہت کچھ۔ ہر ایپیسوڈ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ریلیٹڈ ایک نیا اور دلچسپ ٹاپک ملے گا جس سے آپ ان کی زندگی سے انسپائریشن اور بہت کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بہترین سفر کا حصہ بننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پہ سلیکٹ کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر نئی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے گا اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کر پائیں گے۔ تو چلیے آج کے ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کی کہانی۔ Umar ibn al-Khattab. Before embracing Islam, he was one of its fiercest opponents. But his teachings and actions continue to inspire millions. His life is a model of justice, a pillar of faith, and a legacy that shaped the course of history. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 586 AD میں مکہ میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام تھا۔ عمر بن خطاب ہجرت نبوی سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا بھی جان چکے تھے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر بھی تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب میں لوگوں کا ذریعہ معاش موسٹلی تجارت ہی تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور اسی سلسلے میں دور دور ممالک کا سفر کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کے چھوٹے مگر عزت دار قبیلوں میں سے ایک تھا۔ آپ کے والد بھی ایک بہت بڑے تاجر تھے اور آپ اپنے کاروبار میں کسی کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ نسب دانی، سپاہ گیری، پہلوانی اور خطابت میں بھی مہارت حاصل کی۔ آپ اس قدر سٹرونگ تھے کہ آپ عکاظ کے دنگل میں کشتی بھی لڑا کرتے تھے۔ عکاظ بیسیکلی اس زمانے میں منعقد ہونے والا عربوں کا ایک مشہور قومی، ملی اور عملی میلہ تھا جس میں شرکت کے لیے دور دور سے عرب قبائل آتے تھے۔ حضرت عمر اسلام سے پہلے قریش کی ٹریڈیشنل ویلیوز اور نارمز کو فالو کرتے تھے۔ اس زمانے میں ان کا رویہ بھی کافی اسٹرکٹ تھا۔ حضرت عمر اپنی کمیونٹی کو ڈسپیوٹ کرنے اور کنفلکٹس یعنی لڑائیوں کو ہینڈل کرنے میں بھی شامل تھے۔ ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی اور ڈیسیژن میکنگ سکل اس رول کو پرفارم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوئی۔
حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑی ہی شدت سے اسلام کے مخالف تھے. ان کی مخالفت اور اس دشمنی والے رویے نے انہیں مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینے پر مجبور کیا. وہ قریش کے ان افراد میں شمار ہوتے ہیں جو اسلام کی مخالفت میں سب سے آگے تھے اور ان کی اس مخالفت کا اثر ان کے کردار اور ایکشن میں واضح تھا. حضرت عمر اسلام کے پیغام کو کبھی نہیں سمجھتے تھے اور اسلام کے خلاف اوپنلی مخالفت کرتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ اسلام مذہب آگے جا کے ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے, اسی لیے آپ فزیکلی بھی مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ ان کے خاندان کو ان کے خلاف بھی کھڑا کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اپنے پرانے بلیف پر واپس آ جائے. حضرت عمر کی سخت مخالفت کی وجہ سے مسلمانوں کو جسمانی اور ذہنی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا. آپ اسلام سے پہلے بہت ہی سخت قسم کے انسان تھے. حضرت عمر جب 27 سال کے ہوئے تو اس دوران اسلام کافی تیزی سے بڑھنے لگا. دور دراز سے لوگ آ کر اسلام قبول کرنے لگے اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہونے لگی. تو حضرت عمر کے لیے سب کچھ دیکھنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا. آپ اس قدر غصے میں ہو گئے تھے کہ کہیں سے اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ اسی دن سے اس شخص کے دشمن بن جاتے. ان کے خاندان کی ایک کنیز بھی مسلمان ہو گئی تھی. آپ نے اس پر اتنا ظلم کیا تھا کہ باقی لوگوں کے لیے دیکھنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا. لیکن اسلام عام چیز تو نہیں تھی نا. ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی آپ اسلام سے بدل نہ کر سکے. قریش کے سربراہ آور اشخاص میں ابو جہل اور عمر اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی, جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے خدایا, اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر. مگر یہ دولت تو صرف عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی, ابو جہل کے حصے میں کیوں آتی؟ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو. اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا. ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب عمر اپنے انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بدل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے. راستے میں آپ کو اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے. ان کے تیور دیکھ کر پوچھا, خیر تو ہے, کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو, خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں. آپ نے جب یہ بات سنی تو نہایت غصے کی حالت میں واپس پلٹے اور بہن کے ہاں جب پہنچے تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. حضرت عمر کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے, لیکن قرآن کی آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی اور کہنے لگے کہ میں یہ آواز سن چکا ہوں. یہ کہہ کر آپ نے اپنے بہنوئی کو بڑے شدید غصے کے ساتھ گربان سے پکڑ لیا. آپ کی بہن جب بچانے کے لیے آئیں تو آپ نے ان کو اتنی شدید غصے کے ساتھ دھکا دیا جس سے وہ دور جا کر گر پڑی. آپ نے ان دونوں پر اتنا ظلم کیا کہ وہ جسم سے لہو لہان ہو گئے, لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا. بولی, عمر جو دل چاہے کر لو مگر اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا. ان الفاظ نے عمر بن خطاب کے دل میں خاص اثر کیا. بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا, فرمایا, تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ. حضرت فاطمہ یعنی آپ کی بہن نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے. آپ نے اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت طٰہٰ تھی. ان کی ایک آیت پر نظر پڑتی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں, وہ غالب اور حکمت والا ہے. ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا, یہاں تک کہ جب آپ اس آیت پر پہنچے یعنی خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو بے اختیار پکار اٹھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ وہ زمانہ تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارکم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا وہاں پر پناہ گزین تھے. عمر بن خطاب نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی. یہاں تک تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کا سفر. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ یہ دیکھیں